بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری کلاس 7 میں آج ہم چیپٹر 5 دا اسینڈنسی آف دا برٹش کے امپارٹنٹ پوائنٹس پڑھیں گے۔ دا رول آف شاہ ولی اللہ ان کنونسنگ مسلم رولرز ٹو کنفرنٹ دا مرہٹاز انسرجنسی۔ شاہ ولی اللہ کا کردار مسلمانوں کو مرہٹاز کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ The real name of شاہ ولی اللہ was شاہ قطب الدین احمد۔ شاہ ولی اللہ کا ریئل نیم حقیقی نام کیا تھا؟ شاہ قطب الدین احمد۔ شاہ ولی اللہ کس کا بیٹا تھا؟ شاہ عبد الرحیم کا بیٹا تھا، اور یہ شاہ ولی اللہ 1703 میں دلی میں پیدا ہوا تھا۔ 7 سال کی عمر میں شاہ ولی اللہ نے قرآن حفظ کیا تھا۔ اس کے دور میں مغل کنگ محمد شاہ رنگیلا اپنے لگژریز میں مصروف تھا، تو شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو انوائٹ کیا تھا، اس کو دعوت دی تھی کہ وہ انڈیا پر حملہ کرے، اور اسی طرح اس نے یوسفزئی رولر حیدرآباد دکان نواب نجیب الدولہ کو بھی اس پر زور ڈالا تھا کہ وہ احمد شاہ ابدالی کو انڈیا پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے۔ تو احمد شاہ ابدالی نے اس کی دعوت کو قبول کیا تھا نجیب الدولہ کی، اس نے انڈیا پر حملہ کیا تھا۔ ایمرجنس آف احمد شاہ ابدالی ان انڈین افیئرز اینڈ دا تھرڈ بیٹل آف پانی پت۔ احمد شاہ ابدالی واز دا کانفیڈنٹ کمانڈر ان چیف آف نادر شاہ۔ احمد شاہ ابدالی کون تھا؟ یہ کمانڈر ان چیف تھا نادر شاہ کا۔ نادر شاہ یہ ایران کا کنگ تھا۔ 1747 سے یہ ایران کا کنگ تھا۔ ایران نوبیلٹیز نے ان کو مارا تھا نادر شاہ کو، اس کے ظلموں کی وجہ سے 1747 میں۔ نادر شاہ کو کب مارا گیا تھا؟ 1747 میں۔ احمد شاہ ابدالی کتنے عرصے تک افغانستان کا بادشاہ تھا؟ 1747 سے لے کر 1773 تک۔ احمد شاہ ابدالی نے بہت سارے حملے کی تھی انڈیا پر۔ ہی اسٹارٹڈ اٹیک آن انڈیا فرام 1748 نے انڈیا پر حملے شروع کر دی تھی۔ ڈیورنگ دا 5th اٹیکس آن انڈیا احمد شاہ ڈیفیٹڈ دا مرہٹاز ایٹ پانی پت ان 1761 اینڈ کنکر دلی۔ احمد شاہ ابدالی نے 5واں حملہ جو انڈیا پر کیا تھا اس میں مرہٹاز کو شکست دیا تھا پانی پت میں 1761 میں، اور دلی کو فتح کیا۔ اس کو 5th اٹیکس آن انڈیا میں، اس کو تھرڈ بیٹل آف پانی پت بھی کہا جاتا ہے۔ تھرڈ بیٹل آف پانی پت کب لڑی گئی تھی؟ 1761 میں پانی پت کے مقام پر مرہٹاز اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان۔ بکسر لڑائی کب لڑی گئی تھی؟ بیٹل آف بکسر یہ 1764 میں لڑی گئی تھی۔ بیٹل آف بکسر کس کے درمیان لڑی گئی تھی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی اور الائڈ فورسز آف نوابز آف بنگال اودھ اینڈ شاہ عالم II کے درمیان لڑی گئی تھی۔ نوابز آف بنگال کے درمیان، اودھ شاہ عالم کے الائڈ فورسز اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان یہ لڑائی لڑی گئی تھی 1764 میں۔ ان بکسر ریجن آف بہار نیئر گنگاس، یہ کہاں لڑی گئی تھی؟ بکسر میں، جو کہ بہار کا ریجن ہے، علاقہ ہے گنگا کے نزدیک، اور اس میں برٹش نے فتح حاصل کی تھی۔ دا ایسٹ انڈیا کمپنی آرمی واز 6000۔ بیٹل آف بکسر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا آرمی کتنا؟ 6000، اور الائڈ آرمی 40000 پر مشتمل تھا۔ راؤنڈ اباؤٹ 4000 پیپل ڈائڈ فرام بوتھ سائڈس، دونوں اطراف سے تقریباً 4000 لوگ بیٹل آف بکسر میں مارے گئے تھے، اور برٹش کو 10 لاکھ روپیز اینڈ کیش ملے گئے تھے، ادر ویپنز ایز بوٹی، مال غنیمت ملا تھا۔ اس کی وجہ سے الہ آباد اکارڈ ہوا تھا، الہ آباد معاہدہ، بیٹل آف بکسر کی وجہ سے الہ آباد معاہدہ کیا تھا۔ این ایگریمنٹ ٹوک پلیس بٹوین شجاع الدولہ اینڈ دا برٹش ان الہ آباد۔ یہ شجاع الدولہ اور برٹش کے درمیان الہ آباد میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو سول رائٹس ان بنگال دی گئی تھی، اور ان کو یہ اتھارٹی بھی دی گئی تھی ٹو کلیکٹ ریونیو
4 لاکھ اسکوائر کلو میٹر کہ وہ 4 لاکھ اسکوائر کلو میٹر سے ریونیو جمع کر سکتے ہیں. اور یہ بنگال، اڑیسہ، بہار، اتر پردیش پر مشتمل تھا. شجاع الدولہ نے 5 ملین روپیز ایز وار پینلٹی بھی ادا کی تھی. جرمانے کے طور پر 5 ملین روپیز بھی ادا کی تھی شجاع الدولہ نے. ایسٹ انڈیا کمپنی واز گیون 1/8 پارٹ آف دا انڈیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1/8 حصہ دیا گیا تھا. شاہ عالم II حسن اکبر II. شاہ عالم II کے بعد کون آیا تھا؟ اس کا بیٹا اکبر II. His kingdom was limited to the لال قلعہ، ریڈ فورٹ اینڈ دلی. اکبر II کا حکومت، کنگڈم، بادشاہت یہ لال قلعہ، ریڈ فورٹ تک محدود تھا دلی میں. کس کا حکومت لال قلعہ، ریڈ فورٹ، دلی تک محدود تھا؟ اکبر II کا. لارڈ ہیسٹنگ کس کو ناپسند کرتا تھا؟ لارڈ ہیسٹنگ یہ اکبر II کو ناپسند کرتا تھا. The British removed inscriptions from the coins and replaced it with English and even removed the name of the king from them. یہ کس کے زمانے کی بات ہے؟ اکبر II کے زمانے میں برٹش نے فرشین انسکرپشنز ریموو کی تھی کائن سے. بہادر شاہ ظفر یہ اکبر II کی وفات کے بعد 1837 میں تخت نشین ہوا تھا. بہادر شاہ ظفر کس کا بیٹا تھا؟ اکبر II کا. بہادر شاہ ظفر کے دور میں برٹش نے تقریباً رول آل اوور انڈیا، تمام انڈیا پر حکومت کی تھی. آفٹر کیپچرنگ دلی، دا ریبلز آف میریٹ ریسٹور ہیم آن دا تھرون آف دلی. میریٹ ریبلز بغاوت کے بعد اس کو ریسٹور کیا گیا تھا بہادر شاہ ظفر کو. In September 1857 he surrendered to Hudson. بہادر شاہ ظفر was exiled on charges of treason and sent to Rangoon. 1857 میں اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا ہڈسن کو. بہادر شاہ ظفر نے کس کو اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا؟ ہڈسن کو 1857 میں، اور پھر وہ ایگزائل ہوا تھا ٹریزن اور کی وجہ سے رنگون بھیجا گیا تھا، اور وہاں پر 5 سال بعد وفات ہوا تھا. بہادر شاہ ظفر ڈائٹ 5 years later. The nobility is busy and conspiracies. بہادر شاہ ظفر اور اکبر II کے دور میں نوبلٹیز اپنے کنسپیریسیز میں یہ مصروف تھے. Sikh government and Punjab. In Punjab, the Singh kingdom was founded by رنجیت سنگھ. پنجاب میں سنگھ کنگڈم کا بانی کون تھا؟ رنجیت سنگھ. He ruled over Punjab from 1801 to 1849. رنجیت سنگھ نے پنجاب پر حکومت کی تھی 1801 سے 1849 تک. اس وقت پنجاب میں 80% مسلمس تھے، 10% سکھ تھے اور 10% ہندوز تھے. رنجیت سنگھ کب تخت نشین ہوا تھا؟ 1801 میں. رنجیت سنگھ گجرانوالا میں پیدا ہوا تھا. دا فرسٹ کیپٹل آف پنجاب گجرانوالا ہے. پھر لاہور آیا تھا، اس کے بعد امرتسر. گجرانوالا، لاہور، امرتسر. دا برٹش put an end to Sikh kingdom in 1849. سکھ کنگڈم کب ختم ہو گئی تھی؟ 1849 میں برٹش نے رنجیت سنگھ کو شکست دی تھی. روہیلاز پختون کنگڈم in روہیلکھنڈ. The پختون state of روہیلکھنڈ was founded by داؤد خان. پختون اسٹیٹ روہیلکھنڈ کا بانی کون تھا؟ داؤد خان. داؤد ریچ انڈیا with other پختون tribes in 1705. داؤد یہ کب انڈیا پہنچ گیا تھا؟ 1705 میں. His successor علی محمد خان became the نواب of روہیلکھنڈ in 1721. داؤد خان کا سکسیسر جانشین کون تھا؟ علی محمد خان. یہ روہیلکھنڈ کا نواب بن گیا تھا 1721 میں. At last he was made the governor of Sirhind, but in 1748 he came back to Rohilkhand and took over the control of powers. After his death, حافظ رحمت خان، اس کی وفات کے بعد حافظ رحمت خان اور نجیب الدولہ became نواب respectively.
اس کے بعد حافظ رحمت خان آیا تھا، علی محمد خان کے بعد پھر نجیب الدولہ۔ نجیب الدولہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ صوابی کا رہنے والا تھا نجیب الدولہ۔ نجیب الدولہ called upon احمد شاہ ابدالی on the request of شاہ ولی اللہ to attack India۔ نجیب الدولہ نے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی تھی کہ وہ انڈیا پر حملہ کرے، اور اس میں 40,000 پختون سولجرز نے بھی شرکت کی تھی۔ تھرڈ بیٹل آف پانی پت جو کہ 1761 میں مراٹھاز کے خلاف لڑی گئی تھی، اس میں کتنی سولجر تھے پختون؟ 40,000 نجیب الدولہ کے ساتھ۔ He also invited the ruler of Oudh شجاع الدولہ، اس نے شجاع الدولہ کو بھی حصہ لینے کی دعوت دی تھی۔ نجیب الدولہ سن زبات خان۔ As the letter said, Marathas advanced towards the state of Najib Uddaula which was then ruled by Najib Uddaula son Zabat Khan۔ پھر روہلکنڈ پر کس کا حکومت تھا؟ نجیب الدولہ کے بعد اس کا بیٹا ضبطہ خان کس کا بیٹا تھا؟ نجیب الدولہ کا۔ نجیب الدولہ روہلکنڈ پر حکمران تھا۔ Under the leadership of حافظ رحمت خان، Rohillas asked شجاع الدولہ for help and defeated the Marathas۔ حافظ رحمت خان کے دور میں انہوں نے مراٹھاز کو ایک بار پھر شکست دی تھی۔ رحمت خان was martyred۔ حافظ رحمت خان کب شہید ہوا تھا؟ 1774 میں۔ After that the British occupied and controlled روہلکنڈ، اور اس کے بعد روہلکنڈ پر حکومت کس نے کی تھی؟ برٹش نے 1774 کے بعد۔ Marathas kingdom in Deccan۔ Marathas kingdom was established in Deccan۔ اس طرح Marathas kingdom Deccan میں اسٹیبلش ہوا تھا۔ In the 17th century the Marathas got a strong leader in the shape of Shivaji۔ 17ویں صدی میں مراٹھاز کا لیڈر کون تھا؟ شیواجی، جو کہ ایک مضبوط لیڈر تھا۔ Who established an independent Maratha state in 1658۔ شیواجی نے ایک انڈیپینڈنٹ آزاد ریاست قائم کی تھی، مراٹھا اسٹیٹ، 1658 میں۔ شیواجی He fought guerrilla wars against the Mughals۔ اس نے مغلا کے خلاف گوریلا وار لڑی تھی۔ شیواجی 1680 میں ڈائڈ ہوا تھا، اور شیواجی نے تقریباً 9 سال حکومت کی تھی، جو مراٹھاز کنگڈم تھا دکان میں 1658 میں جو بنایا گیا تھا، 9 سال تک۔ The rise of حیدر علی and میسور۔ حیدر علی and his son فاتح علی۔ حیدر علی اور اس کا بیٹا فاتح علی، یہ 2 ہیروز آف سب کنٹری برصغیر کی 2 ہیروز ہیں۔ حیدر علی واز دا رولر آف دکان۔ حیدر علی یہ کہاں کا رولر تھا؟ دکان کا رولر تھا، وہ پنجاب سے تھا۔ دا کمانڈر آف میسور آرمی بن گیا تھا۔ دا راجا واز انائڈ ود ہز منسٹر نندراج۔ راجا اپنے منسٹر نندراج سے ناراض تھا۔ اینڈ ہینڈڈ اوور دا اتھارٹی ٹو حیدر علی، تو اس نے اپنے اتھارٹی اختیار حیدر علی کو دی۔ دا فرسٹ بیٹل آف میسور 1768۔ Very soon Hyder Ali avenged the British and captured Karnataka after successive defeats by the British۔ بہت جلد حیدر علی نے اپنا بدلہ لیا برٹش سے، اور اس نے کرناٹک کو قبضہ کیا تھا۔ He marched towards Madras۔ پھر وہ مدراس پہنچ گیا۔ The governor of Madras made a truce with Hyder Ali and Madras agreement was signed۔ The second battle of Mysore according to Madras agreement signed in 1769۔ مدراس ایگریمنٹ کب کیا گیا تھا؟ 1769 میں سائن ہوا تھا۔ When Marathas attacked Hyder Ali in 1771 the British refused to help Hyder Ali۔ جب مراٹھاز نے حیدر علی پر حملہ کیا تھا 1771 میں، the British نے اس کی مدد کرنے سے انکار کیا تھا۔ 1771 میں مراٹھاز نے ایک بار پھر حملہ کیا تھا حیدر علی پر۔ حیدر علی proceeded to fight the British with an army of 80,000۔ حیدر علی برٹش کا مقابلہ کرنے کے لیے 80,000 آرمی کے ساتھ آیا تھا۔ ہیکٹر منرو the British commander threw his artillery into the river and escaped to Madras۔ ہیکٹر منرو جو کہ سیکنڈ بیٹل آف میسور میں تھا، اس نے اپنی آرٹلری توپ خانے کو پھینکا تھا اور وہ ریور میں چلا گیا تھا،
اور پھر مدراس بھاگ گیا تھا۔ حیدر علی کیپچر دا ہول آف دکان، پھر حیدر علی نے پوری دکان پر قبضہ کیا ان 1782۔ سلطان حیدر علی ڈائڈ ان ہز سن فاتح علی، ٹیپو سلطان بیکیم دا رولر آف دا اسٹیٹ۔ 1782 میں سلطان حیدر علی وفات ہوا تھا اور اس کا بیٹا فاتح علی ٹیپو سلطان یہ اسٹیٹ کا رولر بن گیا تھا۔ فاتح علی ٹیپو سلطان کب سلطان بن گیا تھا؟ 1782 میں فاتح علی۔ اس کا ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے، One day's life of a lion is better than 100 years' life of a jackal. He established relationships with France and Turkey. فاتح علی ٹیپو سلطان نے کس کے ساتھ تعلقات قائم کی تھی؟ فرانس اور ترکی کے ساتھ۔ The third battle of Mysore Sultan's battle against the British. The British allied with Marathas and Nizam of Hyderabad, Deccan. برٹش نے کس کے ساتھ الائٹ کیا تھا؟ مرہٹس کے ساتھ اور حیدرآباد دکان کے نظام کے ساتھ۔ سو ان 1790 the British announced war against ٹیپو سلطان and the third battle of Mysore was fought. 1790 میں برٹش نے ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا اور تھرڈ بیٹل آف میسور، تھرڈ بیٹل آف میسور کہاں لڑی گئی تھی، کب لڑی گئی تھی؟ 1790 میں۔ So in 1792 he signed an agreement with the British known as the Accord of Seringapatam. سرنگاپاٹم ایکارڈ کب ہوا تھا؟ 1792 میں فاتح علی ٹیپو سلطان اور برٹش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا 1792 میں، جس کو اکارڈ آف سرنگاپاٹم کہتے ہیں۔ The fourth battle of Mysore, War of Seringapatam. Sultan appointed some French in his army. سلطان نے اپنے آرمی میں کچھ فرانسیسی کو اپوائنٹ کیا تھا۔ دا فور بیٹل آف میسور اسٹارٹڈ ان 1799۔ 1799 میں فور بیٹل آف میسور اسٹارٹ ہوا تھا۔ انفارچونیٹلی آن 4 مئی 1799 میں ٹیپو سلطان واز martyred and the fort of Seringapatam and a great mujahid of the subcontinent was put to an end. بدقسمتی سے 4 مئی 1999 کو فاتح علی ٹیپو سلطان یہ سرنگاپاٹم قلعہ میں شہید کیا گیا تھا اور برصغیر کا یہ مجاہد یا عظیم مجاہد شہید ہوا۔ سید احمد شہید تحریک جہاد اینڈ فرائضی تحریک آف حاجی شریعت اللہ۔ سید احمد شہید بریلوی یہ بریلی میں پیدا ہوا تھا 1786 میں۔ سید احمد شہید کب پیدا ہوا تھا؟ 1786 میں بریلی میں۔ اپنی ابتدائی تعلیم شاہ عبدالعزیز سے حاصل کی۔ سید احمد شہید نے ہی کنٹینیوڈ دا ریفارم موومنٹ آف شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ کا جو اصلاحی تحریک تھا اس کو جاری رکھا تھا سید احمد شہید نے۔ ایٹ دیٹ ٹائم 6 were the rulers of پنجاب۔ سید احمد شہید کے دور میں پنجاب میں حکمران کون تھے؟ 6۔ سید احمد went to جہاد آن 1826 میں سید احمد شہید جہاد کے لیے گیا تھا۔ He fought the first battle against Sikhs in اکوڑا خٹک۔ سید احمد شہید نے سکھس کے خلاف اکوڑا خٹک میں پہلی جنگ لڑی تھی۔ They defeated رنجیت سنگھ in ہزرو، اور سید احمد شہید نے ہزرو میں رنجیت سنگھ کو شکست دی تھی۔ سید احمد اسٹیبلش گورنمنٹ ان پشاور، سید احمد شہید نے اپنی حکومت پشاور میں قائم کی تھی۔ دا چیفٹن آف بکرزئی ٹرائب آف پشاور جوائنڈ سکھس اینڈ میڈ کانسپیریسی اگینسٹ ہیم۔ بکرزئی کا جو چیف تھا، جو سردار تھا، وہ سکھس کے ساتھ مل گیا تھا اور سید احمد شہید کے خلاف اس نے بغاوت شروع کی تھی، دھوکہ بازی شروع کی تھی۔ سید احمد went to کاغان، تو اس کے بعد پشاور سے وہ کاغان چلا گیا سید احمد شہید۔ There he fought along with his friend شاہ اسماعیل۔ سید احمد شہید کا دوست کون تھا؟ شاہ اسماعیل، اس کے ساتھ کاغان میں لڑا تھا۔ and against the Sikhs and both were martyred while fighting in بالاکوٹ in 1831، اور دونوں بالاکوٹ میں جنگ کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید بالاکوٹ میں شہید ہو گئے تھے 1831 میں۔ حاجی شریعت اللہ فرائضی موومنٹ۔ حاجی شریعت اللہ یہ ڈسٹرکٹ فرید پور میں 1768 میں پیدا ہوا تھا۔ ڈسٹرکٹ فرید پور 1768۔
سید احمد شہید یہ بریلی میں پیدا ہوا تھا 1786 میں. 1768 میں حاجی شریعت اللہ پیدا ہوا تھا، یعنی سید احمد شہید سے یہ بڑا تھا. کنڈیشنز آف دا مسلمز آف بنگال ور میزریبل. بنگال کی جو مسلمان تھی اس کی حالت قابل رحم تھی حاجی شریعت اللہ کے دور میں. ہی وینٹ ٹو مکہ ایٹ دا ایج آف 18 ٹو پرفارم حج. حاجی شریعت اللہ 18 سال کی عمر میں حج ادا کرنے کے لیے گیا تھا. آفٹر اسپینڈنگ 20 years in Arabia he came back to India. 20 سال عربیہ میں رہنے کے بعد وہ انڈیا واپس آیا تھا اور اس نے ایک تحریک شروع کی تھی جس کا نام ہے فرائضی تحریک. ٹو میک دا مسلمس فری آف دا ان اسلامک کسٹمز and to make them live according to Islamic teachings, the Muslims should fulfill the fundamental obligations of Islam. Hyderabad Deccan is the southern region of India. Hyderabad Deccan یہ انڈیا کا southern جنوبی سائڈ ہے، جنوبی طرف ہے. In 1724 نظام الملک آصف جا established an independent government. حیدرآباد میں کس نے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قائم کیا تھا؟ نظام الملک آصف جاہ نے 1724 میں. میجورٹی آف دا پیپل ور ہندوز. حیدرآباد واز دا فرسٹ انڈین اسٹیٹ وچ گاٹ پیٹرونیج آف دا برٹش ان 1798 بائی انٹرنگ انٹو دا سبسیڈیری الائنس. حیدرآباد یہ پہلا انڈین ریاست تھا جس نے برٹش کا پیٹرونیج حاصل کیا تھا 1798 میں سبسیڈری الائنس میں داخل ہوتی ہوئی. آکوپیشن اوور سن. این ایگریمنٹ واز میڈ بٹوین دا رولر آف سن اینڈ برٹش ان 1832. سن اور برٹش کے رولر کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا 1832 میں. 1843 میں دا برٹش آکوپائڈ سن. سن کب برٹش کے قبضے میں آ گیا تھا؟ 1843 میں. اور پنجاب 1849 میں. آکوپیشن اوور پنجاب. Sikhism started in early 16th century with a religious sect. سکھزم یہ کب سٹارٹ ہوا تھا؟ ارلی 16th century میں، ابتدائی 16ویں صدی میں. ان 1761 احمد شاہ ابدالی کنکر پنجاب. 1761 میں احمد شاہ ابدالی نے پنجاب کو فتح کیا تھا. His grandson شاہ زمان was very pleased with رنجیت سنگھ and he appointed him the ruler of Lahore. اس کا گرینڈ سن شاہ زمان کون تھا؟ یہ احمد شاہ ابدالی کا گرینڈ سن تھا. رنجیت سنگھ سے بہت زیادہ خوش تھا اور اس نے لاہور کا رولر مقرر کیا تھا. رنجیت سنگھ کیپچر پنجاب اینڈ کشمیر اینڈ فاؤنڈیڈ اے اسٹرانگ سکھ گورنمنٹ ان 1801. رنجیت سنگھ نے پنجاب اور کشمیر پر قبضہ کیا تھا اور وہاں پر ایک مضبوط حکومت قائم کی تھی 1801 میں، جو کہ 1849 تک جاری تھا. لارڈ ولیم میڈ این ایگریمنٹ ود رنجیت سنگھ. لارڈ ولیم نے رنجیت سنگھ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا. ہو میڈ این ایگریمنٹ ود رنجیت سنگھ؟ لارڈ ویلیم. ان 1835 رنجیت سنگھ ڈائڈ اینڈ chaos spread in پنجاب. 1835 میں رنجیت سنگھ وفات ہوا تھا. ان 1845 the little son of رنجیت سنگھ دلیپ سنگھ was crowned. 1845 میں رنجیت سنگھ کا چھوٹا بیٹا دلیپ سنگھ. رنجیت سنگھ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ دلیپ سنگھ. کب تخت نشین ہوا تھا؟ 1845 میں. ہز مدر رانی چندا. دلیپ سنگھ کی ماں کا نام کیا تھا؟ رانی چندا. شی آرڈر سکھ آرمی ٹو کراس دا ریور ستلج ان 1845. اس کی ماں رانی چندا نے اس کو حکم دیا تھا کہ وہ ریور ستلج کو کراس کرے. دا گورنر آف ملتان کیل 2 برٹش آفیسرز. اس طرح گورنر آف ملتان نے 2 برٹش آفیسر کو مارا تھا. سکھ آرمی اسٹارٹیڈ پریپریشن ٹو فائٹ دا برٹش انڈر دا نیم آف نیشنل وار. سکھ آرمی نے برٹش کے خلاف جنگ کا آغاز نیشنل وار سے کیا تھا. سر جان لارنس واز اپوائنٹڈ دا فرسٹ چیف کمشنر آف پنجاب. پنجاب کا پہلا چیف کمشنر کون تھا؟ سر جان لارنس. سر جان لارنس واز اپوائنٹڈ دا فرسٹ چیف کمشنر آف پنجاب. سعید بردرز اپوائنٹڈ سادات خان ایز دا گورنر آف اودھ. آکوپیشن اوور اودھ. سعید بردر نے سادات خان کو گورنر آف اودھ مقرر کیا تھا. ڈیورنگ دیٹ ٹائم کلائیو میڈ این ایگریمنٹ ود نواب. اس وقت کے دوران کلائیو نے ایک معاہدہ کیا تھا نواب سے. 1799 میں نواب ڈائڈ اینڈ سعادت علی واز میڈ نواب آف اودھ. 1797 میں نواب وفات ہوا اور سعادت علی نواب آف اودھ بن گیا تھا.
gave 76 lakh rupees in the district of Allahabad permanently to the British. نے 76 لاکھ روپیز ادا کی اور ڈسٹرکٹ آف الہاباد مستقل طور پر برٹش کو دیا تھا. He also handed over روہیلکھنڈ, گنگا ویلی and northern region of Jammu who سعادت علی. 1847 میں اودھ کا نواب کون بن گیا تھا؟ واجد علی. ان 1856 لارڈ ڈلہوزی انیکس اودھ. 1856 میں لارڈ ڈلہوزی نے اودھ کو انیکس کیا تھا, یعنی اس کو قبضہ کیا تھا. 1843 سن, 1849 پنجاب, 1856 اودھ. آکوپیشن اوور بلوچستان. دا برٹش یوز بولان پاس ٹو ٹریول ٹو افغانستان. برٹش بولان پاس کو افغانستان جانے کے لیے استعمال کر رہی تھی. محراب خان واز دا رولر آف بلوچستان. ہو واز دا رولر آف بلوچستان؟ محراب خان. برٹش فورسز اٹیک غلات. محراب خان. ہز سن ناصر خان بیکیم نواب. محراب خان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ناصر خان. In 1856 ڈلہوزی sent his commander جان جیکب for an agreement with the Khan of قلات. 1856 میں ڈلہوزی نے اپنا کمانڈر جان جیکب ایگریمنٹ کے لیے بھیجا تھا قلات کے خان کے درمیان. Once again in 1876 the agreement was renewed between بلوچ نوابس and the British. 1876 میں ایک بار پھر یہ معاہدہ بلوچ نوابس اور برٹش کے درمیان اس کا تجدید ہوا تھا. At the end of 19th century British controlled the whole of بلوچستان. 19ویں صدی کے اختتام پر برٹش نے ہول آف بلوچستان پر قبضہ کیا تھا. The Britisher came to the subcontinent with the purpose of trade. برٹش کیوں سب کنٹیننٹ آ گئی تھی؟ ٹریڈ کے لیے, تجارت کے لیے. The immediate cause of the war of independence 1857 was the shells and ammunition given to the local soldiers which were made of the fats of pigs and cows. خنزیر کے فیٹس اور کاؤس کی وجہ سے انہوں نے 1857 میں جنگ آزادی کا آغاز کیا تھا. The War of Independence started from Bengal in 1857. War of Independence کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا؟ بنگال سے. And spread towards the north. اور myriad came to limelight in this war. Bahadur Shah was ascended to the throne again. The rebellions in Kanpur were led by Nana Sahib. ریبیلینس جو کانپور میں ہوئی تھی اس کا لیڈر کون تھا؟ نانا صاحب. دا کوئین آف جھانسی واز کیلڈ ان فائٹنگ. کوئین آف جھانسی اس نے بھی بغاوت کی تھی. بغاوت 1857 کی جنگ میں حصہ لیا تھا. کوئین آف جھانسی اس کو بھی قتل کیا گیا تھا. 1,20,000 برٹش سولجر ور کالڈ اینڈ اور 3 لاکھ لوکل سولجرز نے اس کو ریکروٹ کیا گیا تھا جنگ آزادی 1857 میں. 1,20,000 برٹش سولجرز تھے اور 3,10,000 لوکل. The Sikhs of Punjab did not participate in the war. پنجاب کی سکھوں نے 1857 کی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا. Even حیدرآباد did not take اور حیدرآباد بھی اس میں شامل نہیں تھا. 100 Indians were killed to avenge a single British soldier. ایک برٹش سولڈر کے بدلے میں کتنے انڈینز کو مارا گیا تھا؟ 100 انڈینز کو. 6,000 پیپل ور کلڈ ان الہ آباد. 6,000 پیپل کو الہ آباد میں مارا گیا تھا. ان دا فورٹ آف نوشہرہ ریبلز ور fastened to the barrels of artilleries and were blown to pieces. یہ توپ خانوں سے ان کو فاسن کیا گیا تھا. The main cause of the failure of the war was that it did not spread to every part of the country. The people of Nepal supported the British. The people of Nepal supported the British. No big Nawab or landlord except the Rani of Jhansi, some landlords of Oudh and Diwans of Fatehgarh participated in the war. Lack of inexperience in central leadership کی وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی تھی. Secretary of State and Indian Council were established. The independent military of East India Company was abolished and British Army was established. The British held Muslims responsible for the War of Independence. Who British held Muslims responsible for the War of Independence? Policy of the divide and rule strengthened. Ahmad Shah Abdali defeated in 1761 Marathas and Panipat, جس کو Third Battle of Mysore Third Battle of Panipat کہا جاتا ہے. The Battle of Buxar was fought in Buxar, a region of Bihar near Gangas. After the death of Hyder Ali, Fateh Ali, Tipu Sultan became the ruler of Mysore.
Tipu Sultan was martyred during the war in Sarangapattam Fort. Sayyid Ahmad Shahid was born in 1786 at Bareilly. Sayyid Ahmad Shahid went to fight jihad in 1826. At the time of Sayyid Ahmad Shahid, the ruler of Punjab was Ranjit Singh. Haji Shariatullah was the founder of Faraizi Tahreek. After the decline of Mughal, Sindh was ruled by Kolhora family. Oudh state was a province of Mughal Empire. In 1847, Nawab Wajid Ali Shah became the Nawab of Oudh. تو یہ تھا ہسٹری کلاس 7 کا آخری چیپٹر جو اس ویڈیو میں ہم نے کور کیا. امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.